ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آگے پھر فرمایا ثم پھر ارجع البصر، لوٹائیں اپنی نگاہ کو، آپ دوبارہ نگاہ ڈالیں، کرتین بار بار، ایک بار نہیں بار بار نگاہ لوٹائیں۔ اور ہوتا ہے نا ایک مرتبہ دیکھنے سے کبھی کسی چیز کا نقص جو ہے وہ نظر نہیں آتا، بار بار دیکھنے سے اور غور سے دیکھنے سے کوئی نقص نظر آ جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں بار بار دیکھیں آپ، ینقلب، اللہ کہتے ہیں اس کا نقص، میری تخلیق میں نقص ڈھونڈنے کے لیے اگر تم دیکھتے رہو گے نا، ینقلب، لوٹے گی الیک، آپ کی طرف، البصر، آپ کی نظر، خاسئن، تھکی ہاری ہو کر، وہوا، اور وہ حسیر، وہ تھکی ماندی اور ذلیل ہوگی، تمہاری نگاہیں تو تھک جائیں گی، تمہاری آنکھوں میں درد ہونے لگ جائے گا، لیکن تم رحمان کی تخلیق میں کوئی بے ترتیبی، کوئی نقص نہیں نکال پاؤ گے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، زینا، ہم نے مزین کیا، السماء، آسمان کو، الدنیا، دنیا کا آسمان، جو آسمان دنیا ہے نا، جو دنیا سے جو نظر آتا ہے آسمان، اس آسمان کو بمصابیح، چراغوں کے ساتھ، مصباح کی جمع ہے مصابیح، اس چراغ کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو ستارے ہیں، ان ستاروں سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے آسمان کو زینت دی ہے، وَجَعَلْنَاهَا، اور بنایا ہے ہم نے ان کو، ان ستاروں کو۔ ایک تو ان ستاروں کا مقصد اللہ نے یہ بیان کیا کہ یہ آسمان کی زینت ہیں، اور دوسرا مقصد کہ ہم نے بنایا ان کو رجوماً، رجم کرنے کا ذریعہ، للشیاطین، شیطانوں کو۔ شیطان یہاں سے جاتے ہیں اوپر، ایک کے اوپر دوسرا چڑھتے جاتے ہیں اوپر، آسمان تک پہنچ کر نا آسمان کی خبریں چراتے ہیں۔ اور سورہ جن کے اندر جو ہے اس کی وضاحت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہیں خبریں چرانے سے روک دیا گیا اور آسمان پر سخت پہرے بٹھا دیے گئے۔ تو وہ پہرے یہی ہیں کہ فرشتے وہاں ہیں، تو کوئی بھی شیطان بات چرانے کے لیے جاتا ہے تو اسی سے، اس مصباح سے، اس ستارے سے ایک شعلہ نکلتا ہے اور وہ اس شیطان کو مارا جاتا ہے۔ وہ شیطان جس کو لگے، جس کے پیچھے وہ فرشتے ماریں تو وہ اس کو لگتا ہے، اور جس شیطان کو وہ شعلہ لگ جائے وہ بچتا نہیں، مر جاتا ہے۔ اور یہ دوسرا فائدہ ہے ستاروں کا، دوسرا مقصد اللہ نے یہ بیان کیا۔ اور ایک اور مقصد بھی ہے ان ستاروں کا، وہ یہ ہے کہ خشکی اور تری میں، پہلے دور میں جب گھڑیاں نہیں تھیں، کوئی جدید سسٹم نہیں تھا، تو بحری جہاز میں لوگ سفر کرتے تھے، جنگلات میں سفر کرتے تھے، تو ستاروں کے ذریعے وقت معلوم کرتے تھے اور راستہ معلوم کیا جاتا تھا۔ تو یہ تین مقصد ہیں ان ستاروں کے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ جس طرح آج کل نجومی لوگ روزانہ جو ہے اخباروں میں اور ٹی وی چینلز پر آیا ہوتا ہے، باقاعدہ یوٹیوب پہ چینل بنے ہوئے ہیں کہ ستاروں کا حال معلوم کریں، آپ کے ستارے گردش میں ہیں، مختلف نام رکھے ہوئے ہیں، اور پھر ان کے ذریعے کیا ہوتا ہے، کالجز اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے نوجوان لڑکے لڑکیاں، وہ ان کو میسج کرتے ہیں اپنا نام اور مختلف چیزیں، وہ پھر بتاتے ہیں کہ آپ کا جو ہے وہ ستارہ گردش میں ہے، آپ کا جو ہے نا آگے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ ان کے ذریعے وہ مستقبل کے حال بتاتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں کوئی بھی نفس نہیں جانتا کہ وہ کل کو کیا کرنے والا ہے، کل کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، علم غیب اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ تو یہ ساری چیزیں قرآن و حدیث کے خلاف ہیں۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اتا عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر علی انزل علی محمد، کہ جو بندہ کاہن کے پاس آئے، کسی نجومی کے پاس آئے، غیب کی خبریں بتانے والے، جس طرح بیٹھے ہوتے ہیں پارکوں کے باہر اور اپنے ڈیرے انہوں نے روڈوں پہ لگائے ہوتے ہیں، جبکہ ان کی اپنی قسمت یہ ہے کہ روڈ پہ بیٹھا ہے، لوگوں کو کیا قسمت وہ بتائے گا، قسمت کا حال بتانے والا۔ تو آپ نے فرمایا جو بندہ ان لوگوں کے پاس آتا ہے نا، تو وہ ایسے سمجھ لے اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کر دیا ہے، کہ اس نے اس کی بات کی تصدیق کر دی۔ تو ایسے لوگوں کے پاس بالکل نہیں جانا چاہیے۔ یہ ستاروں کا حال اس سے اس قرآن و حدیث کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ صرف تین مقصد اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں بیان کیے ہیں، یہی ستاروں کا مقصد ہے۔ باقی ان سے نہ ہی علم غیب معلوم ہوتا ہے، نہ ہی کیا جا سکتا ہے، اور جو یہ کرتے ہیں یہ اصل ان کے پاس شیطان ہوتے ہیں، انہی سے یہ ایک دو باتیں سن کر اور باقی سب جھوٹ ملا کر جو ہے نا
لوگوں کو بتاتے ہیں اور ان کے ایمان خراب کرتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَأَعْتَدْنَا تیار کیا ہے ہم نے لہم ان کے لیے، ان شیطانوں کے لیے، عذاب السعیر بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب، وَلِلَّذِينَ اور ان لوگوں کے لیے کفروا جنہوں نے کفر کیا بربہم اپنے رب کے ساتھ، عذاب جہنم عذاب ہے ان کے لیے جہنم کا، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اذا جب القو وہ ڈالے جائیں گے فیہا اس جہنم میں، سمعوا وہ سنیں گے لہا اس میں شہیقاً چیخنا، وہی اور وہ جہنم تفور جوش مار رہی ہوگی، تکادو قریب ہے کہ تمیزو وہ پھٹ پڑے من الغیظ غصے سے، کہ جہنم کو اس دن اتنا غصہ آیا ہوگا وہ ایسے لگے گا کہ وہ جوش مار کر اس کی چنگاریاں باہر نکل رہی ہوں گی اور وہ غصے سے پھٹے گی۔ اور کس پر غصہ ہوگا اس کو؟ اللہ کے نافرمانوں پر۔ آگے سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم بول کر کہے گی، جہنم بولے گی اور پکارے گی ان لوگوں کو جو دنیا میں کفر کرتے تھے، دنیا میں اللہ کا انکار کرتے تھے، ان لوگوں کو جہنم جو ہے وہ بلا کر کہے گی کہ آؤ، کہ ادھر آ جاؤ، کہ تم کہاں بھاگتے ہو۔ اور کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خبردار ڈر جاؤ کہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، نزاعۃ للشوا کے چہرے کی چمڑیاں جو ہے ادھیڑ کر رکھ دے گی، تدعو من ادبر وتولی وہ بلائے گی اس بندے کو جو دنیا میں پیٹھ پھیرتا تھا، وتولی اور منہ موڑ لیا کرتا تھا۔ وہ کہے گی کہ آجا، دنیا میں تو میرے اندر آنے والے کام کرتا تھا نا، اللہ کی نافرمانیاں کرتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، تو زنا کرتا تھا، شرابیں پیتا تھا، تو میرے اندر آنے والے کام کیا کرتا تھا، اب جب مجھے دیکھ لیا ہے اب بھاگتا کہاں ہے، اب آجا۔ غصے میں ہوگی وہ جہنم اس دن کافروں پر، اور ایسے لگے گا کہ پھٹتی ہے۔ انہا لترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ صفر اللہ فرماتے ہیں کہ اس جہنم سے شعلے، اس کی چنگاریاں باہر نکلیں گی اور اتنے بڑے بڑے اس کے انگارے ہوں گے جیسے بڑی بڑے محلات اور بڑے اونٹ ہوتے ہیں، اس طرح کی اس سے نکلنے والی چنگاریاں، اور وہ خود کتنی بڑی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس جہنم سے بچائیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کلما جب بھی القیا ڈالا جائے گا فیہا اس جہنم میں، فوجن کوئی گروہ، سألہم تو سوال کریں گے ان سے، خزنتہا جہنم کے داروغے، علم کیا نہیں یأتیکم آئے تھے تمہارے پاس، نذیر کوئی ڈرانے والے، کہ تمہیں خبردار کرنے والا کوئی نہیں آیا، وہ تم جہنم میں ڈالے جا رہے ہو، دنیا میں تمہیں بتایا کسی نے نہیں تھا کہ یہ کام نہیں کرنے ورنہ جہنم میں جاؤ گے، تمہیں کسی نے نہیں روکا تھا، تمہیں کسی نے خبردار نہیں کیا تھا، اس جہنم کے بارے میں بتلایا نہیں تھا کہ یہ کام کرنے والے جہنم میں جائیں گے۔ تو خزنتها جہنم کے داروغے ان سے پوچھیں گے تو وہ جہنمی کیا جواب دیں گے؟ قالو وہ سب کہیں گے بلا کیوں نہیں، قد تحقیق یقیناً سچی بات ہے، جاءنا آئے تھے ہمارے پاس، نذیر ڈرانے والے تو آئے تھے ہمارے پاس، لیکن کیا ہوا، فکذبنا ہم نے جھٹلا دیا ان کی بات کو، وقلنا اور ہم نے کہا، ما نزل اللہ نہیں نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، من شیء کچھ بھی، تم پر اللہ تعالیٰ نے کوئی بات نہیں نازل کی، بلکہ تم تو نہیں ہو، تم ان انتم نہیں ہو تم الا فی ضلال کبیر مگر واضح گمراہی میں، تم تو واضح گمراہی میں ہو، تم ہمیں دنیا کے اس فائدے سے روکتے ہو، خود بھی تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، دنیا کو تم نے بھی چھوڑ دیا ہے، اور ہمیں بھی کہتے ہو کہ یہ لذتیں، یہ موج مستی، یہ دنیا کی چیزیں ہم بھی چھوڑ دیں، ہم نے ان کا انکار کیا اور انہیں گمراہ سمجھا، تو آج یہاں آ گئے۔ اور وہ کہیں گے وقالو اور وہ کہیں گے لو اگر کننا ہوتے ہم، نسمع و سن لیتے ہم، او ناقل یا سمجھتے ہم، سنا تو تھا انہوں نے لیکن دل کی کانوں سے انہوں نے نہیں سنا، ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا، سننے کے بعد عمل نہیں کیا، وہ کہیں گے سنتے ہم یا سمجھتے، ما کننا فی اصحاب السعیر نہ ہوتے ہم بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے، آج ہمیں جہنم نہ دیکھنی پڑتی۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، آج ہی اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے، یہ باتیں ہر روز رات کو یاد کرنے کی ہیں۔ اللہ نے ابھی بتا دیا کہ یہ ہوگا، یہ منظر جہنم میں جانے والوں کا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان میں شامل ہو جائیں۔ ابھی ہم نے قرآن پڑھا اور کئی دفعہ سنی باتیں، کئی ڈرانے والے ہمارے پاس آئے قرآن پڑھ کے سنانے والے، تو ہم ڈر جائیں اللہ کی اس جہنم سے اور اللہ کے بن جائیں، اللہ کے سامنے روئیں، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگیں اور اللہ سے جنت مانگیں، اس جہنم سے بچنے کا سوال کریں، تو قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں ضرور بچا دیں گے۔
آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. آپ ان اسباق کو آگے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. انشاءاللہ کل کے سبق میں آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.